الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله والأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو خود تم نفرت کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیات ہیں، آیت نمبر 12 ہے، اور سورہ حجرات جو ہے وہ ہر مرد و عورت کو اس کو پڑھنا بھی چاہیے، اور اس میں ہمارے معاشرت کے حوالے سے سبق ہیں کہ ہمیں زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، آپس میں کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ پہلے بھی اس کا ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات آپس میں اچھے ہوں، ہمارے آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، ہمارا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی اچھا ہو۔ تو اس لیے یہ سارے حقوق مقرر کر دیے، اسی طرح فرائض مقرر کر دیے۔ والدین کے کچھ فرائض بھی ہیں اور کچھ ان کے حقوق بھی ہیں، اسی طرح اولاد کے کچھ فرائض بھی ہیں، کچھ ان کے حقوق بھی ہیں۔ اسی طرح مرد اور عورت جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ان کے اوپر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیزوں کا جب علم نہیں ہوتا اور اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرما دی، حقوق کے علاوہ، جن پر اگر عمل کیا جائے تو ہماری زندگی بہت اچھی ہو سکتی ہے، اور اگر ان پر عمل نہیں کیا جائے تو ہمارے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے یہ ایک آیت ہے سورۃ الحجرات میں، ساری آیات پڑھنی چاہیے لیکن یہ ایک آیت ہے جس کو ہمیں اپنی معاشرتی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، بہت زیادہ ظن کرنے سے، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان ایسے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں۔ تو اب گناہ جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر تو ہمیں یا تو نظر آ جاتے ہیں یا سنائی دیتے ہیں۔ مثلا کسی نے جھوٹ بولا تو ہمیں سنائی دیا، کسی نے کسی کو تکلیف پہنچائی، مارا، وہ ہم نے دیکھ لیا، رشوت دی، وہ ہم نے دیکھ لیا۔ لیکن یہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ اپنے ان ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کا مطلب ہے باطنی گناہ کا کیا مطلب ہے کہ یہ چھپا ہوا گناہ ہے، یہ نظر نہیں آتا۔ اس آیت کا ترجمہ یوں بھی کیا گیا کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور ان کا جو باطن ہے وَبَاطِنَهُ، ان کا جو باطن ہے یعنی جس وجہ سے وہ گناہ ہو رہے ہیں ان کو بھی چھوڑ دو۔ تو اگر ہم اس ترجمے کو لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اپنی زندگی میں بہت سے باطن کے گناہ ایسے کرتے ہیں جو تو انسان کو تو نظر نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے کہ اس کے دل میں کیا سوچیں چل رہی ہیں، لیکن اس باطنی گناہ کی وجہ سے ظاہری گناہ بھی سرزد ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک یہاں پہ جس سے روکا گیا ہے وہ ہے بدزنی سے، کسی سے بدگمانی کرنا، کسی کے بارے میں ایسا خیال لانا جو کہ جس کا آپ کو پتہ نہ ہو، آپ کو یقین نہ ہو، آپ کو گمان تو ہو رہا ہے، چاہے وہ 90% گمان ہے کہ یہ، مثال کے طور پر ایک دفعہ ایک صاحب نے ایک امام صاحب کے بارے میں کہا، مسجد کے امام تھے، کہ دیکھو یہ اٹھ کر فوراً چلا جاتا ہے، نماز پڑھی اور فوراً چلا جاتا ہے، سنتیں نہیں پڑھتا، اس کو سنتوں کی اہمیت کا احساس نہیں ہے۔ تو اب انہیں علم نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ وہ فرض پڑھ کر فوراً چلے جاتے تھے اور سنتیں گھر پہ پڑھتے تھے۔ اب چونکہ انہیں معلوم نہیں تھا اس لیے انہوں نے ایسا گمان امام صاحب کے بارے میں کر لیا۔ تو یہ سنت کی بھی ایک سنت ہوتی ہے۔ علماء نے جو ہمیں یہ کہا یا یہ تاکید کی کہ مسجد میں ہی پڑھ لیا کریں ہم سنتیں، وہ اس وجہ سے کی تھی کہ گھر جا کے بھول نہ جائیں، گھر کے کاموں میں مشغول نہ ہو جائیں، اس لیے مسجد میں ہی پڑھ لینی چاہیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یعنی سنت کی سنت یہ ہے کہ
گھر پہ ہی سنتیں پڑھی جائیں. لہذا وہ امام صاحب تو سنت پر عمل کر رہے تھے لیکن ان کے بارے میں بدگمانی کر لی گئی. ایک بزرگ تھے جن کا انتقال ہو گیا, وہ بہت نیک مشہور تھے, لیکن کچھ لوگوں نے دیکھا تھا کہ وہ شراب خریدا کرتے تھے اور کثرت سے خریدتے تھے, اور اس کے علاوہ کچھ نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جو گناہوں کی جگہوں پہ بھی جایا کرتے تھے. تو پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی اہلیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ تو اتنے نیک مشہور تھے, لیکن ہمیں بہت افسوس ہوا جب ہم نے انہیں دیکھا کہ یہ شراب خریدتے ہیں اور اتنی کثیر تعداد میں خریدتے ہیں. ان کی اہلیہ نے بتایا کہ وہ شراب اس لیے خریدتے تھے کہ لوگ شراب پینے سے بچ جائیں, اور پھر وہ اس شراب کو خرید کر بہا دیا کرتے تھے. تو پھر ان سے کہا, لوگ حیران ہوئے کہ ایسی بات تھی اور ہم یہ سمجھ رہے تھے. پھر ان سے کہا کہ ان کو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ گناہوں کے اڈوں پہ جاتے تھے, بدفعلی کے اڈوں پہ جاتے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ وہ وہاں جا کے جو اس قسم کی عورتیں تھیں ان کو سمجھاتے تھے, ان کو نیکی کی تاکید کرتے تھے, ان کو گمراہی سے روکتے تھے. وہ اس لیے جایا کرتے تھے, اس لیے نہیں کہ بلکہ وہ ان کو, ہاں پوری بات یہ تھی کہ وہ ان کو پیسہ بھی دیتے تھے تاکہ وہ اس کام سے بچیں اور لوگ ان گناہوں سے, بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائیں. تو اب ایک آدمی جو اتنے نیک کام کر رہا تھا اور اپنی نیکی کے بارے میں مشہور بھی تھا, اس کو لوگوں نے جب دیکھا دوسرے کاموں میں, حالانکہ وہ چھپ کر کرتے تھے, کوشش کرتے تھے کسی کو پتہ نہ چلے, لیکن یہ کہ کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا تو انہوں نے ان کے بارے میں گمراہی کی. یہ ایک بہت بڑی مثال ہے. ہمارے لیے بھی کسی کے بارے میں اتنا اچھا گمان کرنا مشکل کام ہے, لیکن یہ مثال ہمارے سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کے بارے میں بدگمانی کر لے رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپس میں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. اب یہ گناہ ایسا ہے جو دل کے اندر ہوتا ہے, نظر نہیں آتا کہ آپ اپنے ہاتھ سے کر رہے ہو یا زبان سے کر رہے ہو, دل کے اندر ہو رہا ہے. لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, تو جب آپ ایک آدمی کے بارے میں برا سوچنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی زبان بھی اس پر عمل کرنا شروع کر دیتی ہے اور آپ اس کے اوپر بہتان, غیبت نہیں بلکہ بہتان لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ آدمی ایسا ہے, یہ آدمی ویسا ہے. حالانکہ آپ گمان کی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, ثابت نہیں ہوا اس کے بارے میں, لیکن آپ کو ایک گمان ہو گیا اور آپ نے اس کے بارے میں یہ باتیں شروع کر دی. تو غیبت تو اتنا بڑا گناہ تھا. غیبت وہ ہے, غیبت اور بہتان میں فرق یہ کہ غیبت میں جو بات حقیقت ہوتی ہے وہی کی جاتی ہے کسی کے بارے میں کہ بھائی وہ تو ایسا آدمی ہے, وہ تو ویسا آدمی ہے, تو وہ برائی اس میں پائی جاتی ہے. غیبت کی تعریف یہ ہے. لیکن بہتان تو اس سے بھی بڑھ کر ہے. غیبت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا, اتنا بڑا گناہ ہے. کیا تمہیں پسند ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یہ فرما دیا, اسی آیت کے آخر میں فرما دیا. تو بہتان تو اس سے بھی بڑا ہے, کیونکہ بہتان میں تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ سچ ہے بات یا جھوٹ ہے, آپ تو ایک گمان کی بنیاد پر ایک بات کر رہے ہیں, لہذا آپ بہتان میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آپ نے کسی کو اور کو بھی اس میں مبتلا کر دیا. جب آپ نے اس گمان کی بنیاد پر باتیں کی تو اور لوگوں نے بھی اس سے بدگمانی شروع کر دی, لہذا اور لوگوں کے دل میں بھی. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 2 الفاظ, الدین النصیحہ, کہ دین جو ہے, یاد ہوگی نا یہ حدیث, کہ دین صرف سراسر خیر خواہی کا نام ہے. ہر اپنے بھائی کے ساتھ خیر خواہی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہم سے خیر خواہی چاہتے ہیں اور ہم سے یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہ ہوں, ہم ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں, ایک دوسرے سے ہمارے تعلقات خراب نہ ہوں. لیکن جب ہم اس طرح عمل کرتے ہیں, بدگمانی کرتے ہیں, تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے نتیجے کیا ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر بیوی سے بدگمانی کرے گا یا بیوی شوہر سے بدگمانی کرے گی تو آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. اسی طرح گھر کے اندر ماں باپ اور اولاد کے درمیان. اسی طرح ایک وہ مشہور جھگڑا ہے اس علاقے کا, ہمارا جو سب کانٹیننٹ کہلاتا ہے, اور وہ ہے ساس بہو کا جھگڑا. اس میں بھی یہ بدگمانیاں بہت ہو جاتی ہیں. تو اب آپ کا کام تو یہ تھا, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ سکھایا تھا کہ اگر دوسرے کی کوئی خراب بات بھی نظر آئے تو اس کے بارے میں گمان اچھا کرو کہ ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی وجہ ہو سکتا ہے گمان کرتے رہو اس کے بارے میں یہاں تک کہ وہ اس کے خلاف ثابت کر دے,
وہ کچھ اور ثابت کر دے، لیکن تم یہ کوشش کرو کہ اس کے بارے میں اچھا گمان کرتے رہو. لیکن ہم جب دوسروں کے بارے میں گمان شروع کر دیتے ہیں کہ شاید وہ اس وجہ سے کر رہا ہے، مثال کے طور پر کوئی شادی میں نہیں گیا، یہ شادی میں بھی بدگمانیاں بہت ہوتی ہیں، اب وہ کسی وجہ سے نہیں جا سکا، پیچھے کوئی اور بات بھی ہوئی تھی، آپ نے شادی پہ بلایا تھا اسے، وہ آپ کے یہاں نہیں آیا، اب آپ نے وہ پیچھے جو بات ہوئی تھی اس کو سوچنا شروع کر دیا کہ یہ اس وجہ سے نہیں آیا، اس کو یہ دل میں لیے بیٹھا ہے. اب یہ ساری بدگمانی ہو گیا، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو گیا، اس کی کوئی اور وجہ ہو گئی ہو. اس سے بھی بڑھ کر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس وجہ سے نہیں آیا کہ فلاں نے اس کو بہکا دیا ہوگا، فلاں نے اسے کہا روکا ہوگا کہ تم نہیں جانا ان کی شادی میں، تو حالانکہ فلاں نے اسے کوئی بات کہی بھی نہیں تھی. تو یہ ہماری جو معاشرے میں بہت ساری ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، بغض پیدا ہو جاتا ہے، کینہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ ان بدگمانیوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو کوئی غلط بات ہو گئی اگر، تو پھر اس کی بنیاد پر ہم آگے کے فیصلے کرنے شروع کر دیتے ہیں، گمان کرنے شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے، اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے گمانوں کو کثرت سے گمان کرنے اور یہ بھی بتا دیا کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تو ہمیں اس گناہ کا پتہ نہیں ہے. ولا تجسسوا، آگے یہ فرما دیا کہ تجسس بھی نہیں کرو، کسی کے ٹوک میں بھی نہیں رہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ ان کے آپس میں کیسے تعلقات چل رہے ہیں، ان کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا کیا، ان سب چیزوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایک آسان طریقہ ان چیزوں سے بچنے کا یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز نظر آئے اور ہمارا اصل میں گمان جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، گمان کو آگے بڑھانا ہمارے اختیار میں ہوتا ہے. گمان تو آ گیا کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے، لیکن اس کو فوراً ہمیں روکنا ہمارا کام ہے کہ نہیں یہ میں بدگمانی کر رہا ہوں، اس کو وہیں روک دیں گے تو بات وہیں ختم ہو جائے گی. لیکن اگر اس کو وہاں نہیں روکیں گے تو پھر وہ چکی چلنی شروع ہو جائے گی اور گمان پہ گمان کے پر گمان ہونا شروع ہو جائے گا. تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ سے جب بھی ایسی کوئی بات ذہن میں آئے یہ پوچھیں اس میں میرا کوئی فائدہ ہے، یہ جو میں سوچ رہا ہوں اس میں میرا کوئی فائدہ ہے؟ اچھا اگر میرا فائدہ نہیں کسی اور کا کوئی فائدہ ہے، تو اگر جواب ان دونوں صورتوں میں نہ آئے تو فوراً اس سوچ کو اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ ایک فضول چیز ہے، آپ کا ذہن اس سے خراب ہو رہا ہے، منفی سوچیں آپ کے اندر پرورش پائیں گی. تو یہ ایک بہت جو ہم بزرگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس سے سب سے اچھی چیز ہم یہ سیکھتے ہیں اچھی صحبت میں کہ اپنی سوچوں کے اوپر قابو آ جائے. میں یہ سوچ کیوں رہا ہوں، یہ سوچ میرے اندر کیوں آئی، آئندہ یہ سوچ نہیں آنی چاہیے، اس سوچ کے پیچھے کوئی نہ کوئی اور برائی چھپی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں کہیں ایسا تو نہیں ہے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہوں، وہ بھی تکبر کی ایک صورت ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے میرے اندر تکبر ہو گیا تو میں نے دوسروں کی برائیاں ڈھونڈنی شروع کر دی، اپنی برائیوں سے غافل ہوں. تو اس طرح اگر اپنی سوچوں پر پہرا دیں گے تو پھر انشاءاللہ ان برائیوں سے جان چھوٹ جائے گی، تجسس بھی نہیں ہوگا، لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے. کوئی ہمارے سامنے بدگمانی کر کے اور بات کرے گا کسی کی غیبت یا وہ کرے گا بہتان لگائے گا تو ہم اسے روکیں گے، بھائی کہیں تم بدگمانی تو نہیں کر رہے، فوراً ہی اس سے سوال پوچھ لیا جائے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ تم یہ بدگمانی کر رہے ہو یا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے. اور یہ ایسے واقعات ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں جو میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے جو بہت زیادہ دیندار نہیں تھے لیکن اس معاملے میں بالکل صاف ستھرے تھے کہ ان کے سامنے کسی کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا میں نے ایسی کوئی بات نہ دیکھی ہے نہ سنی ہے، اس لیے میں اس پہ کوئی بات کرنا نہیں چاہتا. تو مجھے بہت خوشی ہوئی ان کی بات سن کر. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب